ڈاکٹر سمد مسافر آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے کئی یوگا کے آسن سیکھے اور اس آج کے پروگرام میں ہم یوگا کے 6 آسن سیکھیں گے اور آج آپ کے یوگا کا ایک کورس کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ پچھلے جو یوگا آسنز ہیں اس کو اگلے پروگرامنگ میں ریپیٹ بھی کریں گے اور اس کو اور بہتر سے بہتر ہم اپنے ہیلتھ کا خیال رکھیں گے۔ ہیلتھ کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ آج ہم 6 آسن سیکھیں گے۔ آج کا یوگا کا کورس آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور آج کے پروگرام میں فاسٹ آسن ہے، سروان پاور آسن ہے، پھر آدھا سرونگ آسن ہے اور پھر اس کے بعد فاسٹ آسن ہے جس سے آپ اپنے پیٹ کی چربی کو ختم کریں گے اور آپ کی موٹاپا 100% اس سے ختم ہوں گے۔ اگر روٹین آپ کرتے رہیں تو یقیناً آپ کرتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وزن کا بڑھنا بہت بری بیماری ہے۔ اس سے آپ کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے بڑھتا ہے، کولیسٹرول بھی بڑھتے ہیں، شوگر بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو معدے کے انتڑیوں کی بیماری، ٹینشن ڈپریشن اس سے ہو سکتا ہے۔ اور پھر ویسا بھی جب ایک انسان اپنے قیمتی کپڑوں کو بھی جب پہنے ہوں گے تو اچھا نظر نہیں آتے ہیں، خوبصورت نظر نہیں آتے ہیں۔ یقیناً آپ اپنے نیچرل ہیلتھ کا خیال رکھیں گے اور اپنے موٹاپے کا خیال رکھیں گے اور اسمارٹ، فٹ اور خوبصورت نظر آئیں گے۔ یقیناً آپ اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ آپ اس دنیا میں اس لیے ہے کہ آپ خوبصورت نظر آئیں، اسمارٹ نظر آئیں، صحت مند نظر آئیں، فٹ رہیں، تر و تازہ رہیں، خوش رہیں اور ماحول کو بھی، تمام ماحول کو ہیپی بنائیں۔ تو یوگا آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ دنیا میں واحد طریقہ ہے، بہترین اور فاسٹ طریقہ ہے جسے کہتے ہیں یہ انسٹنٹ یوگا۔ میرے تقریباً 12-15 سال کی ریسرچ یوگا پہ، میں نے ایسے پروگرام آپ کے لیے ڈیزائن کیے یوگا کا جس سے آپ اپنا جلد سے جلد اپنے موٹاپے کو ختم کریں، جلد سے جلد آپ فٹ اور اسمارٹ نظر آئیں۔ لیکن یاد رہے کہ آپ نے روٹین سے کرنا ہے اور یوگا ہر روز اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ہر روز آسنز کریں اور تاکہ آپ صحت مند رہیں، خوبصورت رہیں، فٹ رہیں، اسمارٹ رہیں اور پھر اس معاشرے میں آپ فٹ رہیں، انفٹ نہیں، اور اس معاشرے کو ہم سکون دیں، معاشرے کو ہم بہت سی خوبیاں دیں اور بہت سی صحت لائیں، اس میں بہت سی خوشیاں لائیں ہم، اور اپنے تمام کے تمام صلاحیتوں کو ہم اجاگر کریں، اسے ایکٹیو کریں، بیدار کریں، ہم اپنے اندرونی صلاحیتوں کو ایکٹیو کریں، اپنے ذہن کی صلاحیتوں کو بڑھائیں، ہم ذہنی صلاحیتوں میں جہاں تک چاہے ہم اضافہ کریں، ذہنی قوتوں کو، اور ہم اپنے روح کو صاف رکھیں۔ اور یہ روح کا مکان جسے جسم کہا جاتا ہے، اس کو ہم پاک صاف رکھیں اور یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ آپ کے آئندہ زندگی کے لیے بھی ہے، یعنی آخرت کے لیے، اور یہ آپ کے اس زندگی کی بہت اہم ہے۔ اور آپ کے بہت سے ای میلز آئی ہے، کالز آئی ہے اور لیٹرز بھی آئی ہے، میں نے دیکھے ہیں اور کچھ کو شاید میں نے جواب بھی دے دیے ہیں، لیکن اگر کچھ کا نہیں ہوئے ہیں تو معذرت خواہ نہ ٹائم ملنے کی وجہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ میں ٹوٹلی طور پہ حاضر ہوں، کبھی کبھی تھوڑے سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جواب ضرور دیتا ہوں، ہر صورت میں دیتا ہوں جواب اس کا، چاہے آپ کا کال ہے، چاہے آپ کا ای میل ہے اور چاہے آپ کا لیٹر ہے، تو میں جواب دے دوں گا۔ اور آپ پلیز مجھے آپ کال کرتے رہے اور مجھے آپ لیٹر بھیجتے رہے اور مجھے ای میل کرتے رہے، اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور ہم جو کر رہے ہیں ایک پازیٹیو نیچرل ماحول اور نیچرل زندگی کی
بنانے کی کوشش کریں، نیچرل لائف اور اس معاشرے کو بہتر بنانے کے ہم بچوں کو بھی یوگا کروا سکتے ہیں. بچے فٹ رہے، صحت مند رہے، پرسکون رہے، لچکدار رہیں. اور سکون ایک بہت بڑا سرمایہ ہے جو کہ آپ کے بچے میں ہو، آپ میں ہو اور آپ کے تمام ماحول میں ہو. تو ساتھ ساتھ یوگا بچے بھی کرتے ہیں اور بچوں کا بھی بہت سے ای میلز آئی ہوئی ہے، بچوں کا بہت سی کالز آتی ہیں. اور پلیز ہمیں یاد رکھیں اور آپ ہمیں کال کرتے رہیں، اور چاہے آپ مجھ سے مل بھی سکتے ہیں. ایوری تھرسڈے شام 7 بجے ہمارے انٹرو لیکچر ہوتے ہیں اور میں ان میں ہوں، آپ سے ملوں گا اور آپ سے بہت سی چیزوں پہ ڈسکس کریں گے ہم. آپ اس فری انٹرو لیکچر میں آ سکتے ہیں اور آپ جوائن کر سکتے ہیں. تو آئیں ہم بیٹھتے ہیں سکھ آسن میں اور بہت سی بات کریں گے. بہت سی مسائل ہے جو کہ ہم اس کا حل کریں گے. کچھ سوالات آئی ہے، یوگا کہاں سے شروع ہوا؟ اور اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے پروگرام میں یوگا کے تاریخ، لیکن پھر بھی اگر آپ کو اس پروگرام کو آپ نے مس کیے ہیں، آپ یوگا کی تاریخ ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل اردو کی کتاب ہے، اس میں لکھی ہے میں نے یوگا کی تاریخ. اور دوسری ہے، اگر آپ اردو کو صحیح نہیں پڑھ سکتے تو انگلش میں ہے پیرانارمل سائنسز کے نام سے ایک کتاب ہے، ہمارے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے www.zilsciences.com پہ. آپ وہاں سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دوسری سوال ہے کہ یوگا کتنی دیر کرنی چاہیے؟ یوگا ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ کہ آپ کب سے یوگا کر رہے ہیں. یوگا آدھا گھنٹہ، 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ، 40 منٹ اور 1 گھنٹے تک بھی یوگا کر سکتے ہیں. لیکن شروع میں آپ یوگا کم کریں. اور اس میں میں اس پروگرام میں آج آپ کو فاسٹ آسن بتاؤں گا، وہ آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں. آپ فاسٹ آسنس کو 50 بار بھی ایک آسن کر سکتا ہے، اور اس طرح بڑھاتے آپ ایک آسن کو 60 تک بھی پہنچا سکتے ہیں. یوگا کس بیماریوں سے ہمیں بچا کر رکھتے ہیں؟ یوگا تمام بیماریوں سے ہمیں بچا کر رکھتے ہیں. تمام بیماریاں جو ہمارے وجود میں ہوتے ہیں، چاہے سائیکولوجیکل ہے چاہے فزیکل ہے، تمام بیماریوں سے ہمیں بچا کر رکھتے ہیں. یوگا باقاعدگی کرنے سے آپ کے جسم کو نچوڑ کے دھو لیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، ساری بیماریوں کو سب نکال دیتے ہیں، زہریلی مادے آپ کے وجود میں. اور ایسے وقت آتا ہے جو کہ جسم سے خوشبو آنے لگتے ہیں. ایک اور سوال کسی نے کیے ہیں، یوگا خوبصورتی کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ یوگا خوبصورتی کے لیے بہترین کردار ادا کرتے ہیں اور خوبصورتی میں انتہائی اضافہ کرتے ہیں. جلدی خوبصورتی ہو، جسمانی خوبصورتی ہو، اور چاہے اخلاق کی خوبصورتی ہو، اندرونی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. بہت سے احساسات پہ اور بہت سی چیزوں پہ ہم کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں. سوال آئے ہیں، کیا یوگا جوڑوں کے درد کے لیے بھی ٹھیک ہے؟ جوڑوں کے درد ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور دوسرے سوال آئے ہیں کہ یوگا ڈائٹنگ ضروری ہے یوگا کے ساتھ، یا ڈائٹنگ ضرور کرنی چاہیے، کیا گوشت نہیں کھانی چاہیے؟ یوگا جوڑوں کے درد کے لیے واقعی ٹھیک ہے، اور جوڑوں کے درد بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اس سے میں نے پچھلے پروگرامنگز میں بتائے بھی ہیں کہ کون سے آسن جوڑوں کے درد کے لیے صحیح ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ڈائٹنگ کی بات ہے، یوگا کے ساتھ ڈائٹنگ کریں نہ کریں،
یوگا اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ڈائٹنگ کریں تو اس کے اثرات میں اضافہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گوشت کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن گوشت کھانا ویسا بھی ہمارے لیے زیادہ کھانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ آج کل چربی ہوتی ہیں اور گوشت سے وزن بڑھ سکتا ہے، اس میں زیادہ وٹامنز ہوتے ہیں، زیادہ چیزیں ہوتے ہیں، تاکہ آپ اس کو کھانے سے آپ کے جو ہے نا وزن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے سبزی جو ہے، سبزی بہترین ہے، آپ سبزی کھا سکتے ہیں، پھل کھا سکتے ہیں۔ یوگا اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ نہ کھائیں، لیکن یہ ہے کہ گوشت کھانے کے بجائے میڈیکلی بھی سبزیوں میں تمام کے تمام ضروریات جو جسم کے لیے ہے وہ ہوتی ہے، ضروری مواد جو آپ کو ملتے ہیں سبزیوں سے اور پھل سے، وہ تمام ضروریات ہوتے ہیں جسم کے لیے، چاہے گوشت نہ بھی کھائیں تو بھی آپ کی ضروریات جو جسم کو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں جو چیز آپ کے لیے بہتر ہے اس کو آپ کھانی چاہیے۔ زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے میں بھی آپ کے بہت سے پرابلمس میں اضافہ ہو سکے، لیکن سبزیاں کھائیں گے اور پھل کا استعمال کریں گے تو بہت سی بیماریوں سے آپ نجات پائیں گے۔ تو ڈائٹنگ تو ویسا بھی ضروری ہے، آپ کھانا زیادہ کھائیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کم کھائیں گے تو بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اگر آپ ایک ٹائم کھائیں گے تو بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، 2 ٹائم کھائیں گے تو بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اگر کھانا آپ 3 ٹائم کھائیں گے یا 4 ٹائم کھائیں گے تو اور بہتر ہے آپ کے لیے، لیکن ایسے کھانا کھائیں، بجائے کھانا کو 1 ٹائم یا 2 ٹائم کھانے سے آپ 3 ٹائم کھائیں، 4 ٹائم کھائیں، لیکن ایسے کھانے لیں، ایسے غذائیں لیں جس میں وہ چیز ہو جو کہ آپ کے موٹاپا کو نہ بڑھائے، آپ کے لیے یہ مضر نہ بنے، آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اور کم کھانے سے یاد رکھیں، اگر 1 ٹائم آپ کھاتے ہیں تو آپ کے وزن بڑھ سکتا ہے، وزن بڑھنے کا خطرہ ہے۔ 2 ٹائم کھائیں گے تو بھی وزن بڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، 2 ٹائم کھانے سے وزن بڑھ سکتا ہے آپ کا۔ تو یہ سوال کسی نے کیے، اور آپ کھانا پلیز 3 ٹائم کھائیں یا 4 ٹائم کھائیں، لیکن سبزیاں کھائیں۔ اگر آپ دفتر جاتے ہیں، کہیں بھی آفس میں یا کہیں کام پہ جاتے ہیں، تو آپ سبزیوں کو کاٹ کے یا سبزی کو بنا کر اس کو آپ کسی چیز میں آپ ساتھ لے جائیں، اور آپ بے شک 4 ٹائم کھاتے رہیں، جس سے آپ کا نہ وزن بڑھے گا، نہ آپ کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنیں گے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے منہ پہ کنٹرول، اپنے احساسات پہ، اپنی خواہشات پہ کنٹرول حاصل کریں، اور یہی کنٹرول آپ کا مائنڈ کنٹرول ہے، یہی آپ کا طاقت ہے۔ تو آئے ہم یوگا کے آسن، ستوان پاور آسن کو شروع کر دیں ہم، اور ستوان پاور آسن کریں۔ ہم ستوان پاور آسن کریں گے، پاؤں کو تھوڑے سے فاصلہ دیں گے، یعنی پاؤں کو تھوڑے سے کھولیں گے، تھوڑے سے پاؤں کو کھول کے اور پھر آپ کیا کریں گے، گہرا سانس لیں گے، تھوڑے سے پاؤں کھول کے گہرا سانس لیں گے، ایک اور سانس، اور پھر کیا کریں گے، آہستہ آہستہ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، سانس نارمل ہو، آہستہ آہستہ ہاتھوں کو اٹھا کر پیچھے لے جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ
اتنا تک جا کر پھر آہستہ آہستہ آپ آگے کی طرف آئیں گے اور ہاتھ پیچھے لے جائیں گے. ہاتھ پیچھے لے جائیں گے اور پھر واپس اپنے پوزیشن پہ آئیں گے. ایک بار پھر ڈیمونسٹریٹ کروں. پاؤں کو اتنا ہی کھولیں یا کچھ لوگوں کا کم کھلتے تو کم کھولا جائے. مقصد جس کا کھلتا ہے وہ اتنا ہی کھولے اور اگر کم کھلتا ہے تو کم. لیکن آپ پھر آہستہ آہستہ چند گہرے سانس لیں اور پھر آہستہ آہستہ پیچھے جائیں. اتنا ہی پیچھے جائیں, اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے. اپنے پوزیشن پہ تو یاد رہے اس آسن میں آپ کو کبھی بیلنس نہیں ہوتا ہے. آپ احتیاط سے کرنی ہے, بہت احتیاط سے کرنی ہے آپ نے, کیونکہ بیلنسنگ نہیں ہوتا ہے. کبھی یوں جاتے وقت گرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا آگے جاتے وقت گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. جب آپ کے باڈی بیلنس ہو جاتے آٹومیٹکلی آپ میں بیلنس آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس یوگا پہلے آپ شروع میں تھوڑے سے پیچھے جائیں, تھوڑے سے اور تھوڑے سے آگے جھکیں اور یہ 2 یا 3 بار کریں. ستوان پاور آسن سے آپ کی یہ تمام جو ہے مسل, یہاں سے تمام مسلز آپ کی ورزش, بالخصوص یہاں کی مسلز کو آپ کی بہترین ورزش ملتے ہیں. اور پھر آپ کے یہاں پوری باڈی کو اور یہ اس جگہ کو آپ کی بالخصوص یہاں کے لیے اور یہ پوری باڈی کی یہ ہاتھوں کو اور باقی پیچھے آ جاتے, سر کو پیچھے لے جاتا ہے, سینہ اور یہ تمام وجود کا آپ کو ورزش دیتے. اور پھر جب آپ پیچھے آ جاتے ہیں, آگے آ جاتے ہیں, آگے بھی آپ کو ورزش ملتے ہیں. آپ کے بیک بون اور یہاں کو تمام مسلز کو آپ کے ورزش دیتے ہیں اور یہ ایک بہترین ذرائع. آہستہ آہستہ آپ واپس یوں آئیں گے, آہستہ آہستہ یوں کر کے پاؤں کو آہستہ آہستہ یوں لیں گے آپ, یوں اور یوں اپنے پوزیشن پہ کھڑے ہو جائیں گے. ستوان پاور آسن سے آپ کی باڈی بیلنسنگ ہوتی ہے. ہڈیوں کا جو پرابلم ہے, جس نے سوال کیے ہوئے تھے, جوڑوں کا درد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. اور پاؤں میں کبھی آواز آنا اور پاؤں کے اسٹیفنس ہوتے پاؤں میں, یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لنگز جو ہے نا اسٹرانگ ہو جاتے, سینہ اور یہ تمام مسل جو میں نے کہہ دیا تھا آپ کو. اور اس سے مثانے کو بہت بہتری ملتی ہے, اس کی کارکردگی کو. اور دوسرا یہ ہے کہ باقی جو آپ کے مخصوص سسٹمز ہے, جنسی سسٹمز ہے, وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں, بہت بہتری آ سکتے ہیں. ایسے لیڈیز جس کے اولاد نہیں ہوتی ہے وہ اس طرح کے آسنس کر کے, اور سرونگ آسن ہے, یہ ستوان پاور آسن ہے. دوسرے جو ہے نا فاسٹ آسنز ہے, جو کہ ایسی لیڈیز جس کے وزن زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ان کے اولاد نہیں ہوتے ہیں, وہ یہ آسنس کر کے تو وہ اللہ تعالیٰ میں بھی اللہ ان کو اولاد دے. اور موٹاپا بہت سی بیماریوں کا جڑ ہے, تو اس لیے آپ کو خوبصورت آنا, خوبصورت نظر آنا, یہ سارے کچھ بہت ضروری ہے. تو آئیے ہم دوسرے آسنس کریں. آدھا سرونگ آسن. آدھا سرونگ آسن کے لیے ہم لیٹ جائیں گے سیدھا اور دونوں پاؤں کٹھے کر کے آہستہ آہستہ ہم
दोनों पाँव इकट्ठे होने के बाद हाथों को यहाँ पर रखें आप, यहाँ ज़मीन पे, और आहिस्ता अपने पाँव को यूँ उठाएं, यूँ पाँव का आहिस्ता उठाएं, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन, आपके हाथ ज़मीन पर है, थोड़े से यूँ आप यूँ दे दें और आहिस्ता आहिस्ता इसे आधा सरुंगासन कहते हैं, आधा सरुंगासन। इस हालत में आप थोड़ी देर रहें, जितना भी मैं रहूं, आहिस्ता आहिस्ता वापस हाथों को आहिस्ता नीचे रख के आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले जाए। और यूं वापस रखें। एक बार फिर असल में जो ये आसन है, ये आसन आपकी पावर्स को बैलेंस करते हैं और आपकी ताकतों में बढ़ा देते हैं, और बिलखुसूस आपके गले के प्रॉब्लम्स जो है, आइज़ की प्रॉब्लम्स है, और चेहरे की खूबसूरती में बहुत इजाफा करते हैं। जायका की जो है, चखने का जो क्या है हिस्स है, बढ़ा देते हैं। और बहुत सी बीमारियां जो मुंह की है, यहाँ सर के है, जल्द की हैं, बिलखुसूस दाने, अगर किसी के चेहरे पर दाने निकलते हैं तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है। आइज़ की प्रॉब्लम्स है, या फिर गले के प्रॉब्लम्स है, थायराइड ग्लैंड कुछ लोगों के काम नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनके वज़न बढ़ जाता है, इसको बैलेंस करते हैं। और ये तमाम रीढ़ की हड्डी को आपको लचक देते हैं, और खून की जो सर्कुलेशन है सर की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग को सुकून मिलते हैं, आपके असाब नॉर्मल हो जाते हैं। और इसी आसन की वजह से हमारी बहुत से सलाहियतें उजागर होते हैं, जिससे की वजह से खून को, हमारे दिमाग को सही खून फराहम होते हैं। और अगर किसी के बाल गिरते हैं या बालों के कोई प्रॉब्लम्स है तो भी ठीक होते हैं। इस तरह मुंह में जो छालियाँ प्रॉब्लम्स इस तरह के कुछ होते हैं, ये आसन उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। मुंह के जो भी प्रॉब्लम्स है, दांतों की प्रॉब्लम्स है, मसूड़ों के प्रॉब्लम्स है, उसके लिए भी ये आसन बहुत बेहतरीन है। कानों के प्रॉब्लम्स होता है, कान की कुछ प्रॉब्लम्स होता है, इसकी क्या से ठीक बेहतर हो सकता है। गर्दन में होता है, या दूसरी बात यह है कि हमें कभी कभी यहाँ आधे सर का दर्द होता है, ये जिसे आधे सर का दर्द, या फिर कभी कभी लकवे के ख़तरे होते हैं। अब लकवा या कोई इस तरह की प्रॉब्लम जो होती हैं, वो बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। तो साइनोसिस या कोई इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स जो नाक का होते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं इसके ज़रिए। बहुत से लोग हैं जो कि नाक के प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें, तो ये प्रॉब्लम्स आप इसी 100% ठीक हो सकता है। आइज़ की जो प्रॉब्लम है, नज़र का ना आना या कोई और प्रॉब्लम्स है, उसमें ये ठीक हो सकते हैं। तो ये वो आसन वायरल इन्फेक्शन के लिए भी बहुत बेहतर है। तो आसन को आप तरीके से करें और 1 या 2 बार करें इस आसन को। शुरू में तो सिर्फ 1 बार करनी है आपने। थोड़ी देर आप ऊपर लें, आहिस्ता आहिस्ता पाँव को ऊपर लाए, टांगों को ऊपर लाए, यहाँ तक ले आए बस। लेकिन ये है कि ये एहतियात से करनी है आपने। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसके पाँव ऊपर उठते ही नहीं, लेकिन मायूसी नहीं होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये
تمام کچھ صحیح ہوگا. یہ تمام چیزیں آپ صحیح طریقے سے کر لیں گے. آہستہ آہستہ ہوگا. بچپن میں تو انسان میں تو یہ نہیں کہ بائی برتھ انسان میں یہ سارا کچھ لچک ہو یا وہ سارا کچھ کر سکے. آہستہ آہستہ ہوتا ہی یہ چیز. آہستہ آہستہ یہ آپ میں لچک آ جاتا ہے. آہستہ آہستہ آپ میں توانائی آئیں گے اور پھر آپ پاؤں پر آئیں گے, سارے کچھ اوپر لے آئیں گے. تو یہ تھا یہ تھا سرونگ آسن. ہم نے ایک ستوان پاور آسن کیے اور سرونگ آسن. اب اگلے آسنس کا شروع کریں گے. اب ہم شروع کریں گے فاسٹ آسنس. فاسٹ آسنس وہ لوگ کریں جو کہ موٹے ہیں, جس کی وزن زیادہ ہے. اور باقی جو آسن جو ہم نے کر لیے گزر کے, وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ پتلے ہیں. فاسٹ آسنس میں تھکاوٹ ہے اور فاسٹ آسنس میں ایک تیزی ہے جو کہ بالکل یہ یوگا کے کیا سے ہٹ کی ہے. لیکن یہ آسن ہے, یہ آپ کی پاورز کو بہت جگاتے ہیں اور چند عرصے میں آپ کے فالتو چربی کو ختم کر دیتے ہیں. باقاعدگی کرنے سے فاسٹ آسن بہترین آسن سے بہترین دوسرے طریقہ ہائی ورزش سے کئی گنا بہترین ہے, جو کہ بہت جلد آپ کے فالتو چربی کو ختم کر دیتے ہیں. تو فاسٹ آسن جو ہے وہ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کیونکہ یہ صرف موٹے لوگ کریں گے اور اس سے بہت جلد آپ کے فالتو چربی ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کو نیند نہیں آتے ہیں تو نیند میں بہت بہترین ہے. شام کو اگر آپ کریں تو تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے اس میں اور آپ بڑی گہری نیند میں سو جائیں گے. کچھ لوگ عادی ہے شام جلدی نہیں سوتے ہیں, اس لیے وہ رات کو جاگتے ہیں. اگر وہ آسنس کریں تو جلدی نیند آئیں گے اور جلدی سوئیں گے اور صبح ٹائم پہ اٹھیں گے. تو آئے شروع کرتے ہیں ہم فاسٹ آسن. آئے ہم فاسٹ آسن کر کے یوں آپ پاؤں یوں رکھیں, لیٹ جائیں گے آرام دہ حالت میں اور پاؤں کو تھوڑے سے فاصلہ دے کر پاؤں کو تھوڑا سا فاصلہ دیں گے اور پاؤں کو زمین سے چسپکائے رکھیں اور یوں ہاتھ پہ چلے جائیں. ہاتھ پہ چلے جانے کے بعد گہرا سانس لیں, اوپر آتے چھوڑتے, پھر گہرا سانس لیں اور پھر اوپر آتے چھوڑتے. یہ عمل آپ تیزی سے کریں گے. یہ دیکھیں یہ ہے فاسٹ آسن. فاسٹ آسن آپ 1 سے 50 بار بھی کر سکتا ہے یہ آسن. لیکن یہ ہے کہ 1 سے 50 بار اس وقت کریں گے جب آپ اس کا زیادہ عادی ہو جائیں. ابھی آپ 5 سے 10 بار کریں گے کیونکہ شروع میں آپ عادی نہیں ہیں. میں بھی آپ کو کئی درد آئے ہیں, کئی کوئی پرابلم آئے, اس لیے آپ نے احتیاط سے کرنا ہے. ہاتھ آہستہ پیچھے لے جائیں گے اور آہستہ گہرا سانس لیں گے اور آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ پہ بڑھاتے جائیں. یہ ہے فاسٹ آسن. اس سے پتہ ہے آپ کے پیٹ پہ آپ خود کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. فاسٹ آسن کے فائدے جو ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کے فالتو چربی کو ختم کر دیتے ہیں اور ورزش دیتے ہیں آپ کے یہاں کندھوں کو اور یہاں کے فالتو چربی سینے سے بازو سے
یہ تمام کے تمام ختم کر دیتے ہیں. اور یہ معدے کے لیے بہت بہترین ہے. معدے کے امراض کو تمام کے تمام ٹھیک کر دیتا ہے، اور بلغم جو بھی ایسی کوئی چیز ہے، زہریلی مادے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے لنگز. آپ کی جو لنگز ہیں، آپ کے سینے میں ایک طاقت لے آتے ہیں اور آپ کے لنگز کو اسٹرانگ بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے آکسیجن کی جو کارکردگی ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے، اور آپ کے برین کو زیادہ آکسیجن ملتا ہے. برین کو کیا صحیح طریقے سے آپ کے تمام مسلز کو آکسیجن کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے پھیپھڑوں سے، اور یہ اعصاب کو نارمل کر دیتا ہے، سکون لے آتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے تھکاوٹ. تھکاوٹ بہت بڑی نعمت ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے. آپ جب تک جاتے ہیں شاید آپ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن تھکاوٹ انسان کے فیوچر میں سکون لے آتے ہیں. جسمانی تھکاوٹ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. تو اس کی فالتو چربی آپ کے جو بھی معدے پہ ہیں، آپ کے انتڑیوں پہ ہے، پیٹ میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، یہ فالتو چربی کو جلد از جلد ختم کر دیتے ہیں. تو آئے ہم دوسرے فاسٹ آسن کے شروع کریں گے. دوسرا فاسٹ آسن جو ہے پہلے فاسٹ آسن کی طرح ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ سانس کا عمل وہی ہے اور ویسی طرح کی لیٹنا ہے. پاؤں کو ہم نے دراز کر کے اور ایک جائے کر دیے پاؤں کو، اور ہاتھوں کو پیچھے لے گئے، اور اب ہم نے سانس لے کے پاؤں کو آپ زمین سے نہیں لگائیں گے. پاؤں کو اوپر لا کر یوں آپ اوپر لے آئے، نیچے لے گئے، اوپر آئے، نیچے زمین سے نہیں لگیں گے. اور پاؤں دونوں کٹھے ہوں، پاؤں دونوں کٹھے اور زمین سے نہیں لگائیں گے. یوں آپ کر لیں گے، یعنی ہاتھ سٹریٹ پیچھے، اور یوں آپ کی سر نیچے زمین پہ، اور یہ پھر فاسٹ کرتے رہیں گے. یوں اس پہ اضافہ کریں گے. آپ جتنے فاسٹ آپ چلیں گے، بعد میں شروع میں آہستہ آہستہ کر لیں، بعد میں آپ بہت فاسٹ چلیں گے. شروع میں آپ آہستہ آہستہ کر کے، اور بعد میں آپ فاسٹ اور فاسٹ اور فاسٹ چلیں گے. سانس کا عمل بھی اسی طرح کی ہو. اس سے آپ کے پھیپھڑے اتنے سٹرانگ ہو جائیں گے، اور آپ کے پیٹ کے فالتو چربی آپ دیکھیں گے یہ کرتے ہوئے آپ کے یہاں پر وزن بڑھ جاتا ہے پیٹ کے مسلز پہ. یہ پیٹ کے فالتو چربی کو ٹوٹلی طور پہ ختم کر دیتا ہے. گھولوں میں جو فالتو چربی ہے پاؤں میں ہے. کچھ لیڈیز کے پاؤں بہت موٹے ہوتے ہیں اور وہ اچھا نہیں سمجھا جاتے ہیں، اس لیے اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے انتہائی کوشش کریں. اور بہت ہی بری بات ہے کہ ہماری ایک اچھا انسان کے ہونے پہ ہمارے وزن اتنا زیادہ ہو. ہمیں ایسا نہیں کرنی چاہیے. ہم جتنا دل سے اچھے ہوں گے، جتنا ہم ویسا اخلاقاً اچھے ہیں، تو ہمارے اخلاقی فرض یہ بھی ہے کہ ہم اپنا وزن پر قابو پائیں اور سستی کاہلی سے نجات حاصل کریں. زیادہ تر موٹے لوگ سست اور کاہل ہوتے ہیں اور اپنے منہ پہ، اپنے کھانے پہ قابو نہیں پاتے ہیں. تو اس لیے یہ آسن جو ہے نا بہترین ہے. اس لیے اس کی کمر کے درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے یاد رکھیں. جوڑوں کے اور ٹانگوں میں درد ہو یا کھولوں میں درد ہو، یہاں پر جوڑوں میں درد ہو، کہیں پہ بھی آپ کے سینے میں ہو، کہیں پہ بھی آپ کے درد ہے، وہ تمام کے تمام دردوں کو نکال لیتا ہے، باہر نکال لیتا ہے.
تو اس کے فائدے جو ہے نا ہزاروں ہیں. شوگر پہلا فاسٹ آسن اور یہ دوسرا فاسٹ آسن شوگر کولیسٹرول کو کنٹرول کر دیتے ہیں اور بلڈ پریشر کو نارمل کر دیتے ہیں. اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو اس آسن کو احتیاط سے کرنی ہے آپ نے. لیکن اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے آئندہ کے لیے آپ کو بلڈ پریشر بڑھنا نہیں دیتے ہیں. تو بہت خطرے کی علامت ہے موٹاپا اور یہ پھر آپ کے آئندہ نسل میں بھی منتقل ہوتے ہیں اور یہ ہے کاہلی سستی آپ کے ارد گرد میں بھی پھیل جاتے ہیں. تو ضرور آپ اس آسنس کو باقاعدگی سے کریں گے. یہ نہیں کہ چند دن کیے اور چند دن بعد پھر آپ نے چھوڑ دیے کہ آپ کا یہ مصروف ہوں کام ہے یہ ہے وہ. تو آئے ہم تیسرا فاسٹ آسن کریں گے. یوں آپ ہاتھوں کو اس میں ہاتھوں ڈفرنٹ ہے. ہاتھوں کی شکل یوں ہو ٹی کی شکل میں ہو اور پاؤں کو اوپر لیں گے سانس لیں گے اور اوپر لا کر سانس چھوڑیں گے اور پھر پاؤں کو یوں لے جائیں گے اور یوں لے جائیں گے دونوں پاؤں کو. دیکھیں میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوں. سانس چھوڑ دیے آہستہ آہستہ پاؤں کو یوں لے گے پھر آہستہ آہستہ دوسری سائڈ پہ آپ نے پاؤں لے گے یوں اور پھر واپس اپنے پوزیشن پر یوں. ایک بار پھر ڈیمونسٹریشن کراؤں گا. سانس لیں گے جب آپ پاؤں اوپر لیں گے سانس چھوڑیں گے. یہ دیکھیں سانس چھوڑ دیے سانس نارمل ہو آہستہ آہستہ پاؤں یوں لے جائیں اور سر اس طرف اور پھر پاؤں یوں لے جائیں سر اس طرف دیکھیں گے پھر آپ واپس یوں. یہ آسن ہے اور اس آسن سے آپ کے جو یہاں کی مسلز ہیں یہ ٹوٹلی طور پہ ورزش ملتے ہیں اس کو اور پیٹ پہ وزن پڑتا ہے. آپ کے پیٹ کے فالتو چربی جو ہے وہ تمام کے تمام ختم ہو جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے نا آپ کی کمر میں لچک پیدا کرتا ہے. کمر پر جو فالتو چربی جمع ہو جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور یہ بھی اسی خوبیاں ہیں جو کہ آپ کو دوسرے آسنز میں میں نے بتا دیا تھا. دوسرے آسن میں جو بتایا آپ کو وہ یہ خوبیاں انہیں میں بھی ہے. تو اس لیے جو یہ آسن ہے فاسٹ آسن یہ آپ کے وہی تائرائڈ گلینڈ اور یہ تمام چیزوں خون کا سرکولیشن اس طرف آ جاتے ہیں اور سکون بخشتا ہے. سکون ہوتا ہے اس میں اور آپ کی فالتو چربی سارے ختم کر دیتے ہیں. آئے ہم شروع کرتے ہیں چوتھا فاسٹ آسن. جی اب شروع کرتے ہیں ہم چوتھا فاسٹ آسن. کوپرا کی طرح آپ اس حالت میں یوں ہاتھوں کو رکھیں اور آہستہ آہستہ باڈی کو اوپر اٹھائیں گے. باڈی کو اوپر اٹھائیں اور پھر سانس کے ساتھ سانس نکالتے ہوئے یوں جائیں. سانس لیتے ہوئے یہاں پر آتے سانس چھوڑ دیں پھر سانس لیں چھوڑتے ہوئے یہاں تک جائیں پھر سانس لیتے ہوئے چھوڑتے ہوئے یہاں تک آ جائیں پھر سانس لیتے ہوئے
यहाँ तक आ जाए, सांस छोड़ दे और फिर सांस लेते हुए, छोड़ते हुए यहाँ तक आ जाए। ये अमल तेजी से जारी रखें। ये देखें, तेजी से आप इस अमल को करेंगे। ये चौथा फास्ट आसन है और इसके इतने फायदे हैं कि ये आपके पूरी बॉडी में लचक ले आते हैं और तमाम बॉडी को आपके लचकदार बना देते हैं और आपके तमाम मसल्स को ये वर्जिश देते हैं। तो इसलिए इसको करने से आपको मिलते हैं तमाम, एक तो बाजू का ताकत, बाजू बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मसल्स बहुत मजबूत हो जाते हैं और फालतू चर्बी भी ख़त्म हो जाता है। नेचुरली ये फालतू चर्बी जो है ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये आपको कमर को लचकदार बना देते हैं, कमर को बड़ी ज़बरदस्त लचक देते हैं, लंग्स को इतना स्ट्रांग करता है और गले को बहुत स्ट्रांग करता है बीमारियों से टोटली। और फालतू चर्बी इससे ख़त्म हो जाता है। पेट पे बहुत प्रेशर पड़ता है, आपने ये यकीनन आप कर लें, उसको पेट पे आपके बहुत प्रेशर आ जाता है और ये घोल हो के भी आपके फालतू चर्बी और टांगों की फालतू चर्बी को भी ख़त्म कर देते हैं। फालतू चर्बी तमाम वजूद का ये निकाल लेते हैं, तमाम वजूद का ख़त्म कर देते हैं। और कंधों का आपके कभी दबाव पड़ते हैं, कंधों पे बहुत कभी कभी दर्द होते हैं, पट्ठों का जो अनबैलेंस है या इसका है अनबैलेंस हड्डियों का, ये टोटली तौर पे नॉर्मल कर देते हैं और ये बहुत सुकून देते हैं। ये तमाम खून के सर्कुलेशन को बेहतर से बेहतर कर देते हैं। हाजमा को और जो गैस ट्रबल लोगों को होते हैं ये बहुत बेहतर कर देते हैं और 100% इंसान को सुकून की तरफ ले जाता है और अंदरूनी सलाहियतों को बढ़ा देते हैं और ये तमाम मसल्स आपके ठीक कर देते हैं। इस पाँव की जो है, पाँव की मसल्स को बहुत यहाँ से यूँ एक खूबसूरती भी देते हैं, पाँव का आपके ताज़गी देते हैं, हाथों की खूबसूरती में बढ़ जाते हैं और ताज़ा खून आ जाता है, इंसान के वजूद में ताज़गी आ जाता है और ताज़ा खून आपके दिल पंप करते हैं, जिगर बहुत ताज़गी ले आते हैं, आपके ताज़ा खून को पैदा करके आपकी खूबसूरती की, चेहरे की खूबसूरती में और आपके हाथों की खूबसूरती में और पाँव की खूबसूरती में भी बढ़ा देते हैं। इस तरह के आपके तमाम सलाहियतों में, तमाम के इंसान के एज में ये बढ़ जाते हैं और जब जिगर हमारे सही खून बनाते हैं और दिल सही कारकर्दगी करते हैं और आपके सेल्स जो हैं यानी खलिए सही कारकर्दगी में आ जाते हैं, तो ज़ाहिर है आपके खून साफ़ हो जाते हैं और आपकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाते हैं। बलख़ुसूस लेडीज़ के लिए तो इंतहा, बल्कि मर्दों के लिए भी हमारे ये माशरा बहुत खूबसूरत होना चाहिए। हमें बहुत खूबसूरत, हसीन लोग, सही लोग, स्मार्ट लोग नज़र आने चाहिए ताकि हमारी सलाहियतें बढ़ जाएं और हम एक तरह के कायनात की जो खूबसूरती है उस पर
اس کو صحیح جان لیں اور اس کو اضافہ کرتے ہیں. جو اللہ نے اس کائنات میں خوبصورتی بنائی ہوئی ہے تو ہماری باڈی خوبصورت ہو، ہمیں بہت سکون ہو اور ہمیں ہمارے گرد بہت پرسکون ہو. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس آسنس کو کرتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ آپ کو کتنا فائدے ہے اس آسنس کے. ایک تو آپ کی فالتو چربی، جو اگر آپ کے فیوچر میں فالتو چربی اضافہ ہونا نہیں دیتے. یاد رہے کہ یہاں کا انڈیا اور پاکستان، بنگلہ دیش، اس ایریز کا جو فزکس ہے وہ ایسے ہے جو کہ عمر بڑھنے سے ان کے ساتھ ساتھ وزن بھی بڑھ جاتے ہیں. اس لیے آپ لوگ انتہائی احتیاط کریں کہ اگر آپ کی عمر کم ہے یا ابھی آپ کو موٹاپا ہے بھی نہیں تو اس کو روکنے کے لیے آپ یوگا کریں اور اس کو رکھیں اور اپنا اس مکان کو خوبصورت بنائیں، صاف ستھرا رکھیں اور تازہ خون اور باڈی میں تازگی لیں. چوتھے فاسٹ آسنس کا ایک دوسرا پارٹ ہے جو کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ پارٹ بھی بہت اہم ہے کیونکہ یہ یہاں کا ورزش اس آسنس میں نہیں ملتے ہیں تاکہ ہمیں میں کوئی سٹیپنس نہ آ جائیں ہمارے. یہ پاؤں کو تھوڑے سے یعنی یوں کھول کے ہے وہی طرز، لیکن یہ ہے کہ اس میں پاؤں کو آپ یوں کھولیں گے یہاں کا، یعنی یہ تھوڑے سے کھول لیں، یہ اتنا کھول لیں بس. اور یہ آپ پھر وہی عمل وہی ہے. اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ کی یہ جو چربی، یہاں کی چربی ہوتے ہیں، یہ چربی ختم ہو جاتا ہے اور جوڑوں میں درد اور ٹانگوں میں جو دردیں ہوتی ہیں یہ بہت بہترین ہے. ویسے نکل جاتے ہیں سارے کچھ. اور یہ بھی پیٹ پہ بوجھ اور آپ کے ہاتھوں کو اسٹرانگ ہونے میں اور لنگ کو اسٹرانگ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو فاسٹ آسنز آپ کریں اور فاسٹ آسن سے فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کا ایک کورس کمپلیٹ ہو گیا، ڈی اے انسٹنٹ یوگا لیول 1. ڈی اے انسٹنٹ یوگا لیول 1 سے آپ فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم ڈی اے انسٹنٹ یوگا لیول 2 شروع کریں. آج ڈی اے یوگا لیول 1 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. لاسٹ پہ آج ہم نے 7 آسنز کیے اور 7 آسنز میں سے آپ نے سیکھا 4 فاسٹ آسن، بلکہ 5. یہ فاسٹ آسنز آپ خوب تکیں اور خوب ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کے فالتو چربی ختم ہو جائے. اور پلیز مجھے رزلٹ بتانا ہے، اپنے ایکسپیرینسز مجھ سے شیئر کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ یہ یوگا میں نے ہزاروں لوگوں پہ آزمائے ہیں، پھر میں نے اس کو ڈیزائن کیے ہیں اور آپ تک پہنچایا ہے. یہ میں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج کتاب میں لکھی ہے، جو ڈپریشن سے کون سے آسن سے آپ اپنا ڈپریشن کا علاج کریں. اور پھر مولائے علوم کا خلاصہ اور عمل میں بتائی ہے اور پیرانارمل سائنسز میں بتائی ہے اس آسنس کو کہ آپ اس آسن سے کیسے فائدہ اٹھائیں. تقریباً اس بکس کا تو بہت عرصہ ہوا جو چھپ چکے، اور اس سے پہلے اس سے 12 سال پہلے میں اس یوگا کا کرواتا تھا اور پھر لوگوں کو بیچتے تھے اس کے آسنس کو. لوگوں پہ آزما کر 12-13 سال ریسرچ کے بعد میں نے اس کورس کو کتابی شکل دی اور پھر میں
الیکٹرونک میڈیا پہ ہے اور الیکٹرونک میڈیا میں ابھی آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور امید ہے آپ اس سے انسٹنٹ یوگا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اور فاسٹ آسنس کا ایک بات کہوں، آپ کو احتیاط سے کرنی ہے۔ کچھ لوگ ہوتا ہے بس میں کر سکتا ہوں، لیکن جب کل ہوتے ہیں وہ پھر تھکاوٹ اسی محسوس ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یوگا چھوڑ دیتا ہے یا ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو بہانے نہیں بنائیں گے اور آپ ضرور یوگا کریں گے، اور اپنے صحت کا تو آپ بہت خیال رکھتے ہیں اور اپنے ماحول کی صحت کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور ہم سب اچھے ہیں اور اس سب تمام ماحول کو اچھے بنائیں گے اور اچھائی کی کوشش کریں گے۔ ہمارا صحت صحیح ہو تو ہم بہت ہی اچھے رہیں گے اور بہت پرسکون رہیں گے اور بہت ریلیکس رہیں گے اور ماحول کو بہت خوشیاں دیں گے۔ اگر آپ کو صحت کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ماحول کی خاطر بھی کچھ کریں، خدا کی خاطر کچھ کریں، اور اپنے قائد کی خاطر، اپنے دین کی خاطر کچھ کریں، اور اپنی آئندہ آخرت کے لیے کچھ کریں۔ اس لیے کام، تھکاوٹ آپ کے فیوچر کو صحیح کرتے ہیں۔ تھکاوٹ آپ کی فیوچر ہے، فیوچر آپ کے بہتر ہو جاتے ہیں، آپ کے مستقبل میں بہت سی خوشیاں آتے ہیں۔ اس لیے تھکاوٹ سے کبھی گھبرائیں نہیں۔ جتنا تھکاوٹ آپ محسوس کرتا ہے اتنا ہی آپ کی صلاحیتوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ تو فاسٹ آسن سے انسان تھک جاتا ہے اور تھکاوٹ کو محسوس نہ کرے، اور کوئی بات نہیں، اگلے دن پھر یوگا کرے، لیکن شروع میں زیادہ تھکاوٹ نہیں لینا ہے۔ ایک سوال ہے، یوگا کہاں کیا جائے؟ کیا ہم جا کر سمندر کے کنارے میں یا پہاڑوں میں جا کر کریں، یا پھر کسی جزیرے میں کریں؟ نہیں، یوگا جہاں پر ہے آپ وہیں پہ آپ یوگا کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو نیچرل ماحول نہیں ملتا ہے تو آپ اس آلودگی کے ماحول میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یوگا تو بہت ضروری ہے، نہ کرنے سے بہت ضروری ہے کہ آپ یوگا کریں، جہاں بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو، آپ یوگا کریں۔ اور یوگا کے لیے تو اتنا ہی جگہ، جس طرح میں بیٹھا ہوں اتنا ہی جگہ کافی ہے، بس اتنا ہی جگہ۔ تو ہمارے آج کل بیڈ کتنی بڑی ہوتی ہے، اور اس بیڈ پہ بھی آپ یوگا کر سکتے ہیں، کہیں جہاں پر ہو۔ مثلا آپ سفر پہ جاتے ہیں، کہیں آپ کو جگہ نہیں ملتے ہیں، یا چھوٹا سا روم ہے کسی ہوٹل کا، آپ اس میں رہتے ہیں، یا کہیں آپ مہمان ہیں، آپ یوگا نہیں کر سکتے، تو آپ کسی چھوٹے روم میں یا کہیں چھوٹا سا جگہ ہو، بس اسی میں آپ یوگا کی یہ تمام آسنس آپ لگا سکتے ہیں۔ اور اس سے کوئی بڑی پلیس کا، کوئی بہت ہی انوائرمنٹ بنانے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یوگا آپ نے کرنی ہے جہاں مرضی، بس جگہ اگر تھوڑا سا ہموار ہو تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہموار جگہ نہ بھی ملے تو بھی کریں، اور آپ کو اگر پرسکون ماحول نہ ملے، نہ کرنے سے یوگا ضروری ہے کہ آپ کریں۔ سمندر جیسا یا پہاڑوں جیسا اس طرح جگہ اگر آپ کو نہیں ملتے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ یوگا جہاں مرضی کریں اور کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو پلیز یوگا کریں، اور یہ سوال بہت اچھا تھا، آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گیا۔ آپ یوگا اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں، ابھی اس وقت کر سکتے ہیں۔ آپ تھوڑی سی جگہ چاہیے یوگا کے لیے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اوپن ایئر میں جائیں تو اچھا ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ایک بند کمرے میں بھی کر سکتے ہیں، تھوڑی سی کھڑکی کھول لیں، ہوا کا تھوڑا سا مقصد آنا ہو تو کوئی بات نہیں، آپ یوگا کر سکتے ہیں کہیں بھی، کسی بھی پلیس میں۔ تھوڑا سا جگہ نرم ہو، یوگا کا ایک میٹ ہو، اگر نہیں تو ایک دری بچھائیں، ایک تھوڑے سے نرم دہ جگہ ہو، بہت زیادہ نہیں، بہت زیادہ نرم بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ کو نہیں ملتے ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ملتے ہیں آپ کو کہ مقصد تھوڑا سا سخت ہو، بہت زیادہ نرم نہ ہو،
चाहे बहुत नरम भी हो, लेकिन योगा करें किसी भी सूरत में। योगा किसी भी सूरत, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो ऑफिस में भी आप योगा कर सकते हैं। आप कहीं पे भी योगा, थोड़ी देर के लिए आप दरवाज़ा को बंद रखो, आराम से योगा का एक्सरसाइज करो। और ड्रेस की बात है कि आप योगा के लिए तैयार हो जाएं और बहुत सी नरम दे कपड़े पहन लें और इजी कपड़े पहन लें और फिर आप योगा करें। अगर है तो ठीक है, अच्छा है। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप पैंट शर्ट में भी योगा कर सकते हैं। आप किसी भी हालत में योगा कर सकते हैं। योगा बस करें। योगा से चाहे आपने बेल्ट पहना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे टाई बांधे हो, आप योगा करें, कुछ आसन लगाएं इसके। और योगा छोड़ना सही नहीं है, योगा ना करना सही नहीं है। आप जो है ना कपड़ों की खातिर या किसी एनवायरनमेंट की खातिर योगा को ना छोड़ें। या अगर आपको योगा आज छोड़ दिया और फिर कहेंगे ओ जा आज तो छोड़ दिया योगा, अच्छा नहीं हुआ, चलो फिर किसी वक्त जब टाइम मिले तो फिर मैं योगा शुरू करूँगा, नहीं। आप बेशक कल फिर उसी टाइम पे योगा करें। बेहतर है कि आप टाइम पे योगा करें, जिस टाइम पे आप योगा कर रहे हैं उसी टाइम पे फिर अगले दिन उसी टाइम पे योगा करें। अगर इस तरह मौका नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन योगा करें। और योगा हर सूरत में, योगा ज़िंदगी का खूबसूरती का यानी अच्छी ज़िंदगी का पैगाम है। और एक्सरसाइज आपको पता है कितने फ़ायदे हैं इसके, हर डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। तो आप योगा करें, किसी भी हालत में योगा करें। दूसरी बात यह है कि सवाल पैदा होते हैं शोर और गल का, शोर शराबे। लोग कहते हैं कि शोर शराबे में योगा नहीं हो सकता है, हमारे कंसंट्रेशन भटक जाते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा आदी हो जाएंगे। अगर आपको सही इन्वायरमेंट नहीं मिलते, शोर शराबा है वहाँ पर, तो कोई बात नहीं, लेकिन योगा ज़रूर करें। या लोग आप योगा करते वक्त आपको डिस्टर्ब करते हैं और आपसे बातें करते हैं, या उसको रिक्वेस्ट करें कि आप हमसे बात ना करें और मैं योगा कर रहा हूँ, लेकिन योगा ज़रूर करें। ये नहीं कि उसी की खातिर आप योगा छोड़ दें। योगा करें बस किसी भी छत पे करें, या फिर रूम के अंदर बैठ कर करें, या किसी पार्क में करें, कहीं पे भी करें आप योगा, कहीं पे भी, बस योगा ज़रूर करने हैं। योगा दुनिया के बहुत से कामयाब तरीन लोग करते हैं, और आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि योगा बहुत से दुनिया के हसीनाएँ और ऐसे कामयाब लोग योगा करते हैं, और ऐसे सियासी लोग जो कहते नहीं हैं लेकिन योगा करते हैं। और योगा बहुत ज़रूरी है कि आप योगा करें और योगा कभी ना छोड़ें। योगा ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं, और योगा से आप अपने सलाहियतों में इजाफ़ा कर लें और स्मार्ट बने, खूबसूरती लें। तो इसलिए योगा एक कामयाबी और खूबसूरती का पैगाम है, तो इस पैगाम को हमेशा अंदर चलाते रहें। ये मूवी आपके अंदर चलते रहें, ये म्यूज़िक ये आपके अंदर चलते रहें, और आपको टाइम पे योगा के लिए आमादा कर लें, और टाइम पे आप योगा कर लें। बेशक आप योगा को 2 टाइम भी कर सकते हैं, सुबह और शाम, लेकिन यह है कि एक टाइम शुरू में काफ़ी है। 2 टाइम भी आप योगा कर सकते हैं, और 2 टाइम में आप आधा घंटा योगा सुबह, आधा घंटा शाम को कर सकते हैं। या फिर शुरू में तो आप कम करें, इजाफ़ा कर सकते हैं, 1 घंटा आप सुबह कर सकते हैं, 1 घंटा शाम को कर सकते हैं। लेकिन ये वो आसन जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो, तो आपको काफ़ी जल्दी हो रिज़ल्ट का, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं करनी है कि आप
بہت اپنے پہ بوجھ لیں، اپنے پہ ایک طرح کے برڈن لیں، تو یوگا میں جو فاسٹ آسنس کے علاوہ دوسرے آسن کو برڈن نہیں ہوتی ہے، اس لیے احتیاط سے اور آہستہ طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ آئیں ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور ہم مراقبہ کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو ہم ایک اچھی پلیس پہ گئے تھے اور ہم مراقبے کے حالت میں کسی خوبصورت دنیا کا سیر کر کے آئے تھے، اور ہم اب تصور کریں گے ایک اور مقدس اور خوبصورت پلیس کا۔ ہم پرواز کریں گے اور ہوا میں اڑتے ہوئے، سمندروں سے گزرتے ہوئے، پہاڑوں سے گزرتے ہوئے، اور پھر آگے سمندر آتے ہیں اور جا کر ایک جزیرے میں ہم اتر جاتے ہیں، اور اس جزیرے میں بہت خوبصورتی ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت انوائرمنٹ ہے۔ اس میں ہم لطف اندوز ہو کر وہاں پر گھوم پھریں گے اور خوش اور ہیپی رہیں گے اور لطف اندوز ہوں گے وہاں سے۔ اور اس طرح کے تصورات جو ہے آپ کے جو کائنات کی خوبصورتی ہے اس میں بڑھا دیتے ہیں۔ تو آئیں ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں، اور مراقبہ یاد رکھیں کہ اس حالت میں آپ اس کے 3 قسم کی ہے کہ ایک سے آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کریں، یعنی اپنے خیالات کو کنٹرول کریں، ایک کو آپ خیالات کو آزاد چھوڑ دیں، اور ایک میں آپ کوئی خیال نہ ہو، ذہن کے اسکرین کو بالکل صاف رکھیں۔ تو یوگا کی جو آسنز ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ صرف مراقبے کے لیے انسان تیار ہو جائے اور کئی گھنٹے عبادات میں بیٹھیں، یعنی کئی گھنٹے آپ یوگا کی حالت میں بیٹھ سکیں اور اس طرح کے تصورات اور کائنات کا حسن آپ دیکھ سکیں۔ تو آئیں بیٹھتے ہیں، اور جس طرح میں نے بتایا اس طرح کے آپ تصور کریں، اور کسی خوبصورت جزیرے پہ ہم جائیں گے۔